ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واچنگ مولا علی مرتضیٰ زیدی's lecture یاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم on Win TV cannot find the series on YouTube. Please share the link if these lectures are available with you. Would appreciate. جزاک اللہ for all your efforts. التماس دعا۔ آپ کی یہ خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبلہ ہمارا سوال ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کی دیر سے شادی کرنا، اس کا جواب کیا ہے؟ ثناء اللہ پیتافی فرام پاکستان۔ یعنی دیر میں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے تو بلوغ کے ساتھ شادی کے مرحلے کو رکھا ہے۔ جی جس طریقے سے انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا دیا جاتا ہے، جی اسی طریقے سے جسم کی ایک ضرورت ہے جس کے لیے خداوند عالم نے ازدواج کی سنت کو قائم کیا ہے۔ جی لہذا اس کا تعلق جو ہے وہ ضرورت سے ہے، نہ کہ مثلاً پیر پہ کھڑے ہونے کے بعد اور نوکری ڈھونڈنے کے بعد اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ نکاح سنت ہے، لیکن اگر حرام میں پڑھنے کا خدشہ واجب ہو جاتا تو ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ واجب ہو جاتا بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سکینہ ہے، میں 11 سال سے کی ہوں۔ میرا کویشچن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آدمی تھے تو آپ کا اور جناب حوا کا نکاح کس نے پڑھایا اگر انسان نہیں تھے تو؟ خدا نے پڑھایا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام حیدر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں بارڈر پر ڈیوٹی کرتا ہوں اور میری بیوی میرے ماں باپ کے گھر پر ہی رہتی ہے۔ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ گھر پر میرے بوڑھے ماں باپ بھی رہتے ہیں۔ آئے دن مجھے وہ میرے گھر والوں سے الگ رہنے کو بولتی ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا اولاد ہی ہوتی ہے، جی لہذا ان کو اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ چونکہ میں بھی نہیں رہتا ہوں جو تمہاری تنہائی دور ہوگی، لہذا ان کی غیر موجودگی میں، یعنی شوہر صاحب کی غیر موجودگی میں اگر یہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہیں تو ہر اعتبار سے یہ مناسب ہے۔ جی تنہائی میں بھی نہیں رہیں گی، حفاظت بھی رہے گی، اور شوہر جو ہے وہ اطمینان خاطر سے بارڈر کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ السلام۔ I'm اہل سنت. My name is Arshia. I'm from Maharashtra, بھیونڈی۔ ربیع الاول میں بروز پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایریے میں زیارت کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس میں بہت سی چیزیں تھیں زیارت کے لیے، لیکن کچھ چیزوں کو دیکھ کر دماغ میں شک پیدا ہوا، کیونکہ زیارت میں امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بال بھی رکھے تھے۔ تو کیا یہ سب صحیح ہے یا حقیقت میں ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کے بال کسی کے پاس ہوں گے۔ ان شہداء کے بالوں کو دیکھ کر کافی کنفیوژن، اور اگر صحیح بولوں تو سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سب غلط ہے، فیک ہے، اور زیارت رکھنے والوں نے جھوٹا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو بال شہداء کے ہیں تو خدا ان پر لعنت کرے۔ آپ پلیز بتائیے میں کیا کروں؟ آئی ایم کنفیوز۔ دیکھیں، شہداء کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے بال وغیرہ تاریخ سے ثابت نہیں ہیں جی کہ کسی کے پاس ہیں، جی لہذا ان کی طرف منسوب کرنا یہ گویا تہمت لگانا ہے۔ جی مثلا وہ چیزیں جو یادگار ہیں امام حسین کی، جیسے علم ہے، تعزیہ ہے، جس کے ذریعے سے اہل بیت اور شہداء کربلا کے غم کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی زیارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی جھوٹی چیزیں کہ جن سے آپ کنفیوز ہو رہی ہیں یا اس کا تاریخ سے ہونا ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا یہ کویشچن ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 بیٹیاں ہیں یا صرف ایک ہے؟ پیغمبر کی اولادیں تو کئی ہوئی تھیں، جی لیکن آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ حیات رہیں۔ جی بقیہ دوسری اولادیں جو جناب ابراہیم ہیں یا جناب طیب ہیں، جناب عبداللہ ہیں،
جناب قاسم ہیں، ان کی وفات ہو گئی. بیٹیاں تو کوئی نہیں تھی، اکلوتی بیٹی جناب اکلوتی سیدہ بیٹی. سلام جی. اللہ علیہ ہی ہیں جی. بس. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ میلاد النبی 17 ربیع الاول مناتے ہیں یا 12 ربیع الاول؟ کلیئر کیجئے پلیز. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ 12 سے لے کر کے 17 تک حضور کے تمام فضائل اور مناقب لوگوں تک پہنچائیں جی. اور لوگوں کو آمادہ کریں، تاکہ ایک دن میں ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی سیرت اور ان کا کردار لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، لہذا پورے ہفتے 12 سے لے کر کے 17 تک ہم اسے بیان کرتے ہیں، تاکہ دونوں تاریخوں کا احترام بھی باقی رہ جائے اور حضور کے شایان شان جشن بھی منایا جا سکے. بہت بہت شکریہ. میرا نام عامر ہے، میں اتراکھنڈ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ مسلم جو ماتم کرتے ہیں، یہ کیا ثابت ہے حدیث سے؟ دیکھیے، ماتم جو ہے یہ محبت کا لازمہ ہے، جی اور محبت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. بھائی، بعد نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء بعد نماز کے کون سی دعائیں اور آیت پڑھی جاتی ہیں؟ یہ تعقیبات کے بارے میں. تعقیبات نماز آپ کتابوں میں دیکھ لیں کہ جی. نماز کے بعد جو ہے وہ کون سی تعقیبات پڑھنا صحیح ہے، جی. اس کے اعتبار سے آپ پڑھیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام عامر زیدی ہے، لکھنؤ سے ہوں. جناب، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں نکاح میرے سامنے ہوا نہیں، ہم اس نکاح کو نہیں مانتے. میں نے ہر طرح سے سمجھایا مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. نکاح کے بعد ہر چیز کو انجام دیا گیا، اب ان کے والدین کی اور ان کی شادی کا کہیں اور ان کی شادی کا سوچ رہے ہیں. اب بتائیے میں کیا کروں؟ میرے اوپر تو کوئی گناہ یا عذاب نازل نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی طرح سے مان نہیں رہے کہ ان کی بیٹی سے میرا عقد ہو چکا ہے. اگر آپ کا عقد ہوا ہے تو اس کے ثبوت ہوں گے، جی. نکاح نامہ ہوگا، اس پہ گواہوں کی دستخط ہوگی، یا آج کے زمانے میں ویڈیو ہونا یا مثلا ریکارڈنگ ہونا یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے جی. کہ جس میں آدمی جو ہے وہ بالکل حیران اور پریشان ہو. تو آپ ثابت کر دیجئے، بقیہ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ ان کا عمل ہے، وہ گناہ گار ہیں، آپ نہیں ہوں گے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بجنور سے محمد بول رہا ہوں. میرے پاپا گھر میں بہت چپ رہتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو کہتے ہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے اور دہشت ہو رہی ہے، ٹینشن ہے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دعائے عافیت جو امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی 23 نمبر کی دعا ہے، جی. نماز صبح کے بعد پڑھیں اور ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں. جی. کیا نماز وحشت پہلی رات کو ہی پڑھنی چاہیے یا 3 رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ صرف شب دفن پہلی رات. پہلی رات میں. السلام علیکم. اچھا، اگست میں ایک بات اور بتا دیجیے کہ یہاں اور کچھ ممالک میں دن اور رات کا فرق ہے. اگر کہیں شب ہے اور وہاں دفنا دیا گیا ہے اور یہاں دن ہے، یا وہاں دن تھا یہاں رات ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دفن کے بعد جو پہلی رات آتی ہے، جو ہمارے شہر میں پہلی رات آئی ہے، اس میں پڑھنا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز بتائیے کہ کسی بھی سورے کو قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھنے اور بنا نیت کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ قربتاً اللہ کی نیت عمل میں ثواب کے اضافے کا سبب بنتی ہے. کفن پہ دعائے جوشن کبیر لکھا ہے، کس طرح سے اور کس سے لکھوائیں؟ آپ خود لکھیں. خود لکھیں یا کسی سے جو جانتا اس سے لکھوا لیں؟ جی. کمپیوٹر پہ تاش کے گیم برین گیم کی طرح کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ احتیاط کریں. احتیاط کریں. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات سلام کے معلوم ہو کہ ہم جب بھی آپ کو فون ملاتے ہیں آپ کا فون ملتا نہیں ہے. 2-3 بار ملا بھی تو آپ نے کچھ مصروفیات کی وجہ سے بات نہیں کی. آپ کس مولانا کی بات کر رہے ہیں؟ کس مولانا کو آپ نے فون کیا؟ نام نہیں بتایا آپ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. لہٰذا آپ کے کان میں ایک بات ڈال کر آپ کو زحمت دے رہا ہوں. اگر آپ یہ بات درگزر کر کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہمارا قیامت میں سامنا ضرور ہوگا. گستاخی معاف. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جنات گروہ ہمارے 4 گھروں کے چکر لگا کر ہم پر
موٹے وار تو کرتا رہتا ہے جبکہ رزق اور اولاد پر پابندی لگا رہا ہے. یہ کیس 55 سال پرانا ہے. اس میں تقریباً پچھلے 15 سال سے بڑی بہن کے کان میں موبائل کی آواز کی طرح چلتے پھرتے کانوں میں بری بری باتیں حضور اور پیغمبروں کو گالیاں دیتا رہتا ہے. آپ تو اس قسم کے اسپیشلسٹ ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ میرے کام کے لیے وقت نکالیے اور اس کے لیے زحمت ہوگی. خدا حافظ. ماجد علی جگت پوری سے سوال ہے. اب کس مولانا سے یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مجھے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ پہلی بات تو یہ کہ جس سے خطاب ہے جی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کون صاحب ہیں، جی جو ماہر بھی ہیں جی اور یہ سب کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہیں اپنی بہن کو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے جی جو نفسیات کی ماہر ہو، جی اس کو علاج کے لیے لے جانا چاہیے اور ڈاکٹر کے حوالے کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ خدا شفا دے گا. انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے سوال عقائد کے متعلق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل شخصیت کس کی ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے یا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے؟ عقائد کے علماء کیا کہتے ہیں؟ علی مہدی جعفری کا سوال ہے. دیکھیں، مولا کائنات جناب زہرا کے بھی امام ہیں. بے شک. البتہ جب سوال کیا گیا کہ ایہما احب من کا، آپ کے نزدیک محبوب ترین کون ہیں، جی تو آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ میرے لیے محبوب ترین ہیں اور علی میرے لیے عزیز ترین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے جواب صریحاً، جس طریقے سے تختی لکھنے کا معاملہ ہے. جی بہت بہت شکریہ آقا. ان وچ ہجری عربک جناب شہر بانو جب ام لیلا و جناب ام رباب سلام اللہ علیہا ڈائڈ، یہ یزید ملون was sending portion of rights, that is rights in بیت المال of widows and orphans of امام حسین and related to him or not. یعنی ادھورا سا سوال ہے. ایک تو سوال ان کا یہ ہے کہ جناب شہر بانو، جناب ام لیلا اور جناب رباب سلام اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی، اور یزید ملون نے کیا ان کو بعد میں جو بیت المال سے کچھ پیسے وغیرہ دیے کیا؟ جہاں تک جناب شہربانو کی بات ہے تو وہ 38 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد ہی 10 دنوں کے اندر جی جی آپ کی وفات ہوئی ہے. جی تو یہ 38 ہجری کا واقعہ ہے. جی جناب رباب کی شہادت یا وفات یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے. جی لیکن جناب ام لیلا کے سلسلے میں تاریخ خاموش ہے. تاریخ خاموش ہے جی اور ہمیں کوئی معتبر تاریخ نہیں ملتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اسے بیان کر سکوں. جی جہاں تک یزید کا تعلق ہے کہ اس نے امام حسین کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے ساتھ کوئی حسن سلوک، تو ایسا نہیں کیا اس نے. کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی زمینوں سے، اپنے باغات سے اور وہ جائیداد جو ینبو میں امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی اسی سے استفادہ کیا. بقیہ حکومت وقت سے کوئی مدد نہیں لی. السلام علیکم. علیکم السلام. I have one question. Please answer. Myself, Zeenat Fatima from Lucknow. My question is, during the Majlis of Muharram, is it right to recite Surah Al-Fatiha for our marhumin? ہم جب مجلس ہوتی ہے تو اپنے مرحومین کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا مولانا صاحب اس طرح کے منظر کشی صحیح ہے کہ کسی کو بھی رسول اللہ کا صحابی بنا سکتے ہیں ہم؟ صحابی تو ہوتا ہی ہے. جی اگر نہیں ہے تو صحابی نہیں بن سکتا. جی ہاں کسی کو شبیہ بنانا چاہے جی تو بہرحال چہرے کے نقوش تو ہمیں نہیں معلوم ہے نا. جی بے شک. تو صرف ایک علامتی شکل اگر ہے کہ بھائی ان کے ذریعے سے پیغام آ رہا ہے، گویا پیغمبر پیغام دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شکل پیش کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں
مجھے کئی پارا بھی ڈیوٹی نہیں مل رہی. میں کام کر رہا ہوں لیکن گھر چلانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. یہ وقت کے اوپر نماز پڑھیں, نماز شب کی پابندی کریں, جی استغفار کریں, درود شریف پڑھیں, سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, انشاءاللہ انشاءاللہ. خداوند عالم ان کو رزق دے. السلام علیکم. علیکم السلام. Brother, my native place is in Lucknow, but I am presently in New York. I have question about Zohar Asr Namaz. In our Islamic center, one renowned Zakir visited during Arba'een. He led Zohar Asr Namaz with Jamaat. First two rakat in both namaz, recited both surah loudly. Question: normally we do pray Zohar Asr Namaz with silence, no loud voice. Can he lead the prayer loudly? یعنی ان کے یہاں یہ ہوا کہ ظہر عصر کی نماز نیو یارک میں کسی عالم نے پڑھائی اور وہ بلند آواز سے پڑھائی, تو کیا ایسا ہی ہوا؟ عباس زیدی, کوثر عباس زیدی کا سوال ہے. دیکھیے, اگر جمعے کے دن جی کوئی شخص نماز ظہر کے 2 رکعتوں کو جی بلند آواز میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن جمعے کے علاوہ ظہر عصر کی اور ظہر عصر دونوں نمازوں کو جس کو کہتے ہیں کہ اخفاتی قرار دیا گیا ہے, جی بالجہر نہیں پڑھ سکتا. بالجہر نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم. علیکم السلام. لکنگ انٹو mirror wearing احرام ان حج, کفارہ شپ از واجب. یعنی اگر احرام پہننے کے بعد میں حج کے موقع پر آئینہ دیکھ لیا تو کیا قربانی کرنا ضروری ہے؟ استغفار کرے. محمد تقی کا سوال ہے یہ. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ظہیر عباس ہے, میں بریلی یو پی سے ہوں. کیا عورتوں کو شام کے وقت گھر سے نکلنا کتنا صحیح ہے, اور خاص طور پر رات کو مجلسوں میں جانا کیا گھر سے نکل کر صحیح ہے؟ یہ مستورات کے لیے ان کا سوال. یہ وابستہ ہے ان کے حفاظتی اقدامات سے. جی. اگر ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو رات دن میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن خطرہ ہے تو دن میں بھی نہ نکلے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, آپ تمام مومنین اور خصوصاً وقت کے امام کو بہت بہت مبارک. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو پورا مہینہ. اللہ ہم سب کو ان سے ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں بھوپال سے نسرین فاطمہ زیدی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے چینل سے مولانا صاحب نے نماز وحشت قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ زیادہ ضروری نہیں ہے, میت کے لیے صدقہ نکالنا زیادہ ضروری ہے. نہ نکالے تو نماز, اگر صدقہ نہیں نکالے تو نماز پڑھ لے یا دونوں پڑھ لے, جبکہ عام طور پر نماز کی تاکید کی جاتی ہے. وضاحت سے بتائیے. دیکھیے, اگرچہ کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میت کے لیے صدقہ دے, اور اگر نہ دے سکتا ہو تو نماز پڑھے. جی. لیکن میں ان سے یہی گزارش کروں گا اور اپنے ناظرین سے کہ وہ صدقہ بھی دیں اور نماز بھی پڑھیں. اور نماز بھی پڑھیں. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہلم کی مجلس میں اپنے مرحومین کی فاتحہ پڑھنا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں حجت الاسلام مولانا حسنین رضوی صاحب قراروی کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے, جس سے آپ بھی مستفیض ہوئے, میں بھی, اور یقیناً اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم وقت گزاریں, بلکہ جو معلومات ہم تک پہنچتی محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں, اور صحیح معلومات جو یہاں سے علماء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.